لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: إني باعث عليكم من أهل بيتي وثقتي أخي مسلم ابن عقيل. صلوات بر محمد والے محمد. حضرات، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے حسن فاطمہ مرحومہ بنت مولانا وزیر حسن کاشف مرحوم ابن ڈاکٹر حسن مجتبیٰ کی ارواح کو ایصال فرما دیں. صلوات بر محمد وآل محمد. حضرات، آج کا یہ وہ تاریخی پروگرام جو اپنے آپ میں محتاج تعارف نہیں ہے، اپنی قدیمی روایات اور دیرینہ آب و تاب کے ساتھ یہ مجالس ہر سال منعقد ہوتی رہی ہیں، مگر اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے جو وائرس پوری دنیا میں پھیلا تو اس نے پوری دنیا کو ایک جگہ پر روک دیا. ظاہر سی بات ہے، اس کی پابندی اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اصول دین کے ماننے والے ہیں، اس لیے سارے اصول ہماری نگاہوں میں ہیں، اور اسی کے مد نظر آج کی یہ تاریخی مجلس جو تاریخی امام بارگاہ سے آپ تمام مومنین تک لائیو کی شکل میں پہنچائی جا رہی ہے. اور ابھی عارف بھائی نے ذکر کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. انہوں نے فرمایا کہ 59 سال سے، اس کا مطلب 59واں دور ہے. یہ مجلسیں لگاتار پوری شان و شوکت کے ساتھ اور پوری آب و تاب کے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہیں. آپ سب اس کے گواہ ہیں، اور ہم لوگ بھی جب سے ہوش سنبھالے ہیں تب سے اس مجلس کو پوری شان و شوکت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. آیت اللہ محمد حسین طبائی صاحب تفسیر المیزان، یہ مجلس کے سلسلے میں کسی حسینیہ میں
تشریف لے گئے تلاوت کرنے کے لیے. آپ ذرا سا اپنے مقدر پر اور اپنی قسمت پر آپ ناز کریں گے آیت اللہ کے جملوں کو سن کر کے. لوگوں نے عادت ہوتی ہے، لوگوں نے بیان کیا آغا جس حسینیہ میں آپ تشریف لائے ہیں، اس حسینیہ میں سزا خانے میں پچھلے 60 سال سے مجالس سید الشہداء منعقد ہو رہی ہیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اس کے بعد یہ جلیل القدر عالم دین جو صاحب تفسیر المیزان آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر 60 سال سے اس حسینیہ میں مجالس سید الشہداء کا انعقاد ہو رہا ہے تو اس حسینیہ کی ایک ایک اینٹ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ روز محشر یہ لوگوں کی شفاعت کرے. صلوات در محمد والے محمد در. یہ ہے عظمت، یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ اس مجلس امام حسین کا. اور ظاہر سی بات ہے جس بارگاہ میں یہ مجلس ہو، جب اس بارگاہ کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے تو جو منتظمین ہیں، جو شرکائے مجلس ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا بھی کم مقام اور کم مرتبہ نہیں ہے. تو وہی مجالس ہیں جن کے انعقاد کے لیے ہم سب فکر مند بھی تھے اور آگے آنے والے محرم کے لیے بھی فکر مند ہیں. ظاہر سی بات ہے محرم ہماری جان ہے، محرم ہماری زندگی ہے، محرم ہماری روح ہے، محرم ہمارا سرمایہ ہے. مگر ہم سارا پروگرام کریں گے اصول و ضوابط کے تحت کریں گے. ہمارے کسی پروگرام میں بے اصولی نہیں نظر آئے گی، کیونکہ اس لیے کہ ہم اصول دین کے ماننے والے ہیں. تو جو اصول دین مانتا ہے وہی اصول دنیا بھی مانتا ہے. صلوات بر محمد والے محمد. میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ سوچا تھا کچھ دیر گفتگو کروں گا آپ سے، مگر کچھ ایسے حالات آ گئے، کچھ ایسی کیزلٹی ہو گئی جس کی وجہ سے میرے پاس خود وقت نہیں، مجھے 4 بجے کہیں اور پہنچنا ہے. لہٰذا موقع، وقت اور موضوع کے مطابق گفتگو کرنے کا ہمیشہ عادی رہا ہوں. اور اسی لحاظ سے میں نے آپ کی خدمت میں خامس آل با سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ فقرہ اپنی آج کی اس تاریخی مجلس کے لیے عنوان کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو آپ نے کوفے والوں کے جو ہزاروں خطوط آئے تھے ان کے جواب میں آپ نے جو جملہ تحریر فرمایا ہے اسی جملے کو میں نے اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے. آج 8 ذی الحجہ کی تاریخ ہے اور یہ تاریخ بھی عالم اسلام کے لیے بڑی اہم تاریخ ہے. اہمیت کیا ہے اس کی؟ ایک اہمیت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کی تاریخ وہ تاریخ ہوتی ہے کہ جس تاریخ کو جتنے بھی مسلمانان عالم کو حج جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنا ہوتا ہے، بجا لانا ہوتا ہے، وہ مسلمان 8 ذی الحجہ کو حدود مکہ میں موجود ہوتا ہے. یعنی اس سال جتنے لوگوں کو حج کرنا ہے وہ آج 8 ذی الحجہ کو مکے پہنچ چکے ہیں. اب 8 ذی الحجہ کے بعد کوئی حج کی نیت سے نہیں جائے گا. اور دوسری انفرادیت اس تاریخ کی یہ ہے کہ آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو نواس رسول نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا ہے. توجہ کریں گے، بالکل تاریخ کے پس منظر میں تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے آپ سے. آج کی تاریخ وہ ہے کہ جس تاریخ تک ہر حاجی مکے پہنچ جاتا ہے، اور آج ہی کی تاریخ کو امام حسین نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا ہے. سوال اس بات کا ہے کہ اگر نواس رسول کو جانا ہی تھا، اگر سید الشہداء کو حج کو عمرے سے بدلنا ہی تھا، تو مولا آپ نے 7 ذی الحجہ کو کیوں نہیں بدل دیا؟ بھائی آپ کو جانا تھا تو مکے سے 7 ذی الحجہ کو کیوں نہیں چلے گئے؟ امام حسین
8 ذی الحجہ تک اس لیے رکے رہے تاکہ کل آنے والی تاریخ میں یا آنے والی دنیا میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نواس رسول نے جانے میں جلدی کر دی، ورنہ ہم مکے پہنچتے تو ضرور روک لیتے۔ امام نے کہا تو صحیح، ہم 8 تک رکے رہیں گے تاکہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو آ ہی نہیں پائے۔ امام نے سب کی زبان پر تالے لگا دیے، جتنے مسلمانوں کو پہنچنا تھا وہ سارے مسلمان پہنچ گئے، مگر کسی نے نواس رسول کو یہ کہہ کے نہ روکا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ فریضہ حج کو انجام دیں۔ کوئی تاریخ آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ امام نے حجت تمام کر دی۔ اب کوئی قیامت تک نہیں کہہ سکتا کہ فلاں صاحب تھوڑا تاخیر سے پہنچے تھے، ورنہ وہ تو پورا موڈ بنائے تھے کہ نواس رسول کو روک لیں گے۔ امام نے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا اور حج کو عمرے سے بدل دیا۔ مگر عزیزان گرامی، تاریخ میں تو کسی نے نہیں روکا، مگر جب میں چشمے تصور میں دیکھتا ہوں تو کوئی روکے یا نہ روکے مگر کعبہ ضرور دامنگیر ہوا ہوگا، اور اس نے ضرور کہا ہوگا نواس رسول آپ کی عظمت کو ہم جانتے ہیں، آپ کے مرتبے کو ہم جانتے ہیں، آپ کے مقام کو ہم جانتے ہیں، آپ کی فضیلت کو ہم جانتے ہیں، آپ کے شرف کو ہم جانتے ہیں، آپ کی بزرگی کو ہم جانتے ہیں۔ نواس رسول آپ تشریف نہ لے جائیے، اگر آپ چلے گئے تو پھر یہاں ارکان حج کون انجام دے گا؟ یہ بیت اللہ ہے، یہ خانہ خدا ہے۔ اگر یہ نہ جانے گا حسین کی عظمت کو تو کون جانے گا؟ بھائی چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے تو خود یزید کے دربار میں کہا تھا کہ ہم وہ ہیں جنہیں حل و حرم جانتا ہے۔ تو ظاہر سی بات، اگر کعبہ نہیں جانے گا، اگر بیت خدا نہیں پہچانے گا تو کون عظمت حسین کو جانے گا؟ کعبے نے فریاد کر دی کہ آپ جا رہے ہیں تو یہاں ارکان حج کون انجام دے گا؟ امام حسین نے بھی کعبے کو مایوس نہیں کیا، بلکہ یہ جواب دیا ہوگا کہ خانہ کعبہ تو گھبرا نہیں، ہمارے ارکان حج ادا ہوں گے، یہ اور بات ہے، کعبے میں نہیں کربلا میں۔ اور اس انداز سے امام حسین خانہ کعبہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایک ایک نشانیاں، کعبے کی ہر نشانی آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ایک ایک نشانیاں یکے بعد دیگرے دامنگیر ہوئی ہوں گی۔ کبھی صفا اور مروہ کی پہاڑی آگے بڑھی ہوگی کہ نواس رسول آپ جا تو رہے ہیں، مگر یہ بتاتے جائیے ہمارے درمیان صحیح کون کرے گا؟ امام حسین نے جواب دیا ہوگا، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں گھبراؤ نہیں، ہماری صحیح ہوگی، یہ اور بات ہے، کعبے میں نہیں کربلا میں ہوگی، صفا اور مروہ کے درمیان نہیں، مقتل اور خیمے کے درمیان ہوگی۔ اور اس وقت ہوگی جب ہمارے ہاتھوں پر ہمارا ششماہا ہوگا اور ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کبھی مینا کا میدان آگے بڑھا ہوگا، اس نے آواز دی ہوگی، نواس رسول آپ جا تو رہے ہیں مگر آپ بتاتے جائیں کہ ہمارے درمیان قربانی کون کرے گا؟ امام حسین نے جواب دیا ہوگا، اے مینا کے میدان تو گھبرا نہیں، ہماری قربانی ہوگی، یہ اور بات ہے، میدان کعبہ میں نہیں، میدان مینا میں نہیں، بلکہ میدان کربلا میں ہوگی، اور کسی جانور یا دھمبے کی قربانی نہیں پیش کروں گا، بلکہ فرزند ہم شبیہ پیغمبر کلی الجوان علی اکبر کی قربانی پیش کروں گا۔ اس ارادے کے ساتھ حسین خانہ کعبہ کو خیر بات کہہ رہے ہیں، مولا آپ کیوں نکل رہے ہیں؟ امام حسین جواب دیں گے، چونکہ ہماری نگاہ امامت دیکھ رہی ہے کہ حاجیوں کے لباس میں قاتلان حسین ٹہل رہے ہیں، اسلحے اور تلواریں چھپائے ہوئے ہیں، جو ہمارے قتل کی نیت سے لوگ لے کر کے آئے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ حرمت خانہ کعبہ پامال ہو جائے، حرمت خانہ کعبہ پامال ہو جائے، اس لیے امام حسین نے اتنی عظیم عبادت کو عمرے میں بدل دیا
تاکہ کعبے کی حرمت محفوظ رہ جائے. اور اب چلے ہیں امام حسین خانہ کعبہ سے. خدا حافظ کہہ دیا امام حسین نے. ظاہر سی بات ہے کتنے خطوط کوفے والوں کی طرف سے آئے ہیں اور ان سارے خطوط کے جواب میں امام حسین نے بھی لکھا جواب. اب دو آپشن ہے امام حسین کے پاس, یا تو خود جائیں اور یا کسی کو نائب اور سفیر بنا کے بھیجیں. اس مجلس کا عنوان ہی ہے سفیر حسینی کا ماتم. میں ذرا سا بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے ان ناظرین نوجوانوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا عظمت جناب مسلم ابن عقیل تو سمجھو. یہ سفیر ہیں امام حسین کے, اور سفیر کی عظمت کا اندازہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس ذات کی عظمت کو نہ سمجھ لیا جائے جس کا یہ سفیر ہے. اب یہ تو دنیاوی لحاظ سے بھی ہم جانتے ہیں جیسا اہم ملک ہوتا ہے ویسا ہی اہم اس کا سفیر ہوتا ہے. تو جیسی عظیم ذات ہوگی ویسا ہی عظیم اس کا سفیر بھی ہوگا. جس ذات کے سفیر ہیں جناب مسلم, اس حسین کی عظمت کیا ہے, اس حسین کا مقام کیا ہے, اس حسین کا مرتبہ کیا ہے. دو جملے میں عزیزان گرامی, امام حسین کی عظمت کے لیے, امام حسین کے مقام اور مرتبے کے لیے فقط یہی بات کافی ہے کہ جس کے لیے رسول نے کہہ دیا ہو حسین و منی و انا من الحسین. صلوات بر محمد والے محمد پر. دیکھیں بے شمار حدیثیں ہیں, نہ ان ساری حدیثوں کو پڑھنے کا موقع ہے اور نہ آپ کے پاس سننے کا وقت ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس حوالے سے مجلسی مجمع کے ذہنوں میں محفوظ ہوتی ہیں, مگر عظمت امام حسین کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب سوال اس بات کا ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ رسول کون ہے؟ اس رسول کی ذات یہ ہے کہ جس کے لیے خالق کائنات نے خود خطاب کر کے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک. میرے حبیب اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو اس کائنات میں کچھ نہ ہوتا. سنتے ہیں آپ؟ اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو اس کائنات میں کچھ نہ ہوتا. یعنی گویا رسول کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی. تو زمین رسول کے صدقے میں, آسمان رسول کے صدقے میں, کائنات کی ہر مخلوق رسول کے صدقے میں. اور وہی رسول کہہ رہا انا من الحسین, میں حسین سے. تو اب گویا اس پس منظر میں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات نے کائنات بنائی ہے رسول کے صدقے میں, باقی ہے حسین کے صدقے میں. صلوات بر محمد والے محمد. کائنات بنائی گئی ہے, کائنات سجائی گئی ہے رسول اللہ کے صدقے میں, اور کائنات باقی ہے تو حسین کے صدقے میں. یہ ذات ہے امام حسین کی. امام حسین صرف نواس رسول نہیں ہے بلکہ امام وقت ہیں. پوری توجہ. جب امام حسین کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا پھر سفیر کی اہمیت اور عظمت کو ہم صحیح محسوس کر سکتے ہیں. پروردگار عالم نے جب سلسلہ امامت پر اعتبار کر لیا تو رسالت کو روک دیا, نبوت کے سلسلے کو روک دیا. کب روکا؟ جب سلسلہ امامت پر اعتبار کر لیا. یعنی رسالت اس منصب کا نام ہے
جس پر اللہ اعتبار کرتا ہے، رسول اس منصب کا نام ہے کہ جو امامت پر اعتبار کرتا ہے. یعنی امام وہ ہوتا ہے جس پر رسول اعتبار کرے، رسول وہ ہوتا ہے جس پر خدا اعتبار کرے. اب جس پر امام اعتبار کرے، صلوات پر محمد والے محمد پر. اور یقین جانیے یہ اعتبار امامت ہے اپنے نائبین پر کہ جس کی وجہ سے امامت پردے غیب میں چلی گئی. یہ اعتبار نائبین امام ہے جس کی وجہ سے امامت پردے غیب میں گئی ہے. آج یہ جملہ بڑے زور و شور کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ارے ہم انہیں نائب امام کیسے مانے. ہم نے کہا کیا پرابلم ہے؟ کہ معصوم کا نائب غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتا. معصوم کا نائب غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتا. آؤ ذرا امام حسین کی حیات طیبہ دیکھو. امام خود اپنا نائب اپنے غیر معصوم بھائی کو بنا رہا ہے. صلوات در محمد والے محمد در. امام خود اپنا نائب غیر معصوم کو بنا رہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس بات کی بھی وضاحت کر دی امام نے کہ ہر غیر معصوم نائب ہو بھی نہیں سکتا. ورنہ ہمیں تو بہت جلدی پرابلم ہونے لگتی، یہ کیوں بن گئے ہم کیوں نہ بن پائے. نہیں، وہ کوالٹی، وہ صفات، وہ خصوصیات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے. یہ عظمت کردار جناب مسلم ابن عقیل ہے کہ امام نے ان جملوں سے، ان لفظوں سے آپ کے کیریکٹر اور کردار کی سند دی. کوفے والو، میں تمہاری طرف اپنے اس بھائی کو جو میرے اہل بیت میں ثقہ اور معتمد ترین ذات ہے، اسے تمہاری طرف اپنا سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گویا نائب امام وہ ہوتا ہے جس پر امام اعتبار کرے، جس پر امام اعتبار کرے، جس پر بھروسہ کرے امام، وہ نائب امام ہوتا ہے. مولا آپ کیوں نہ گئے؟ آپ نے نائب بنا کر کے جناب مسلم کو کوفے کیوں بھیجا؟ کہ ہمیں ایک تجربہ کرنا تھا. توجہ کریں گے، ہمیں ایک تجربہ کرنا تھا کہ یہ دیکھو جو نائب امام کا نہیں ہوگا وہ امام کا بھی نہیں ہوگا. جو نائب امام کا نہیں ہے وہ امام کا بھی نہیں ہے. سفیر حسینی کی تاریخ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے. آج نائبین امام کی شان میں گستاخی کرنے والے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اگر ہم نائب امام وقت کے نہیں ہیں تو ہم امام کے بھی نہیں ہو سکتے ہیں. صلوات پر محمد والے محمد پر. بنا کے سفیر روانہ کر دیا. آ گئے جناب مسلم، کوفے میں آ گئے. 18,000 افراد نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی. آپ دیکھیں کسی بھی عمل سے، بس افسوس یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، کسی بھی عمل سے جناب مسلم کے یہ بات آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مسلم کے اس فیصلے سے، مسلم کے اس اقدام سے، مسلم کے اس کردار سے امامت مجروح ہوئی ہے. موقع یہاں تک ملا کہ ابن ذات کو مار سکتے تھے. جب جناب ہانی کی عیادت کے لیے آیا ہے، یہ طے بھی ہوا تھا، مگر
نائب تھے امام کے، ان کا عمل امام کا عمل کہا جاتا، اور قیامت تک کے لیے الزام لگ جاتا کہ یہ لوگ دھوکے سے وار کرتے ہیں، مگر جناب مسلم نے ایسا نہیں کیا، اور امامت کی شان کو اپنے کسی بھی عمل سے مجروح نہیں ہونے دیا۔ خدا نہ کرے کہ کسی کی ایسے بگڑے، بن کے بگڑے جیسے جناب مسلم کی بن کے بگڑ گئی، جن کے ہاتھوں پر 18,000 افراد نے بیعت کی ہو، مگر نماز عشاء کا جب سلام پھیرا ہے تو مسلم نے اپنے آپ کو تنہا پایا۔ اللہ اکبر۔ کوفے کی سنسان اور انجان گلیاں، سفیر حسینی انہی گلیوں میں تنہا گزر رہے ہیں، کوفے کی گلیوں سے۔ دیکھا ایک مومنہ ہے، ایک خاتون ہے جو اپنے گھر کو، اپنے دروازے کو بند کرنا چاہتی ہے۔ جناب مسلم نے اسے سلام کر دیا، اس نے جواب سلام دیا، جناب مسلم ٹھہر گئے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا کوئی حاجت رکھتے ہو؟ جناب مسلم نے کہا ہاں میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ وہ دوڑ کے گئی اور ایک جام پانی کا لے کر کے آئی۔ جناب مسلم بیٹھ گئے اور پانی کو پیا۔ بعض روایتوں کے مطابق جناب مسلم روزے سے بھی تھے۔ بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ تووا، اس خاتون کا نام تووا ہے تاریخ میں، کہتی ہے کیا تم سیراب نہیں ہوئے؟ کہنے میں سیراب تو ہو گیا۔ کہا پھر یہ اچھا نہیں ہے تمہارے لیے کہ کسی کے دروازے پر اس طرح سے بیٹھو۔ اس جملے نے ایسا اثر کیا جناب مسلم پر کہ غیرت ہاشمی نے جھنجھوڑ دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ توبہ کہتی ہے اپنے اہل وعیال میں جاؤ، اپنے گھر پہ جاؤ۔ جناب مسلم کہتے ہیں جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اب ایک مرتبہ وہ سوچنے لگی کہ کیا مطلب؟ جناب مسلم اپنی تاریخ لکھوا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تم رسول اللہ کو جانتی ہو؟ کہا ہاں میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ کیا تم حضرت علی کو جانتی ہو؟ کہا ہاں وہ میرے مولا ہیں۔ کہا کیا تم حسین ابن علی سے واقف ہو؟ کہا وہ ہمارے آقا ہیں۔ کہا کیا تم سفیر حسینی کو جانتی ہو؟ اور یہ کہہ کے سر کو جھکایا اور فرماتے ہیں انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے دروازہ کھولا، کہا آپ تشریف لائیں، یہ گھر تو آپ کے لیے۔ آپ دیکھیں نائب امام کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے، نائب امام کا کردار کیا ہوتا ہے۔ آ گئے توبہ کے گھر میں، مصلی عبادت پر بیٹھ گئے۔ ادھر خبر ہو گئی ابن زیاد کو کہ مسلم توبہ کے گھر میں ہے۔ فوجیں روانہ ہو گئیں، توبہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جناب مسلم نے محسوس کیا کہ فوجیں اور ابن زیاد کے سپاہی آ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ اٹھے اور گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ توبہ کہتی ہے آقا نہ جائیے، آقا نہ جائیے، آپ غیرت دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کے گھر میں نامحرم آ جائیں، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ جی چاہتا ہے سفیر حسینی کی بارگاہ میں عرض کروں مولا آپ کو گوارا نہیں ہے کہ عام گھروں میں نامحرم آئے، چہ جائے کہ کربلا کا میدان ہو، مخدرات عصمت و طہارت کے خیمے ہوں، اور اس کی کس طرح سے بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ نکل آئے جناب مسلم، اور ایک مرتبہ
ابن ذات کی فوجوں سے برسرے پیکار ہو گئے. لڑائی ہونے لگی. بار بار سپاہی مانگے جا رہے ہیں. اشعث کہتا ہے ابن ذات سے کہ اور سپاہی بھیجو. ابن ذات کہتا ہے اشعث تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک آدمی کے لیے تم نے اتنے سپاہی لے لیے اور اس کے بعد بھی اب تک تم گرفتار نہ کر سکے. آپ دیکھیں نائب امام وہ ہوتا ہے جس کے کیریکٹر اور کردار کی گواہی دشمن دیتا ہے. اور ایک مرتبہ اشعث کہتا ہے جو خود دشمن ہے جناب مسلم کا، کہتا ہے ابن ذات تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا کوفے کے کسی بقال سے مقابلہ ہے؟ ارے یہ شیر بنی ہاشم ہے، اس کے سامنے جو بھی جاتا ہے وہ رک نہیں پاتا ہے، وہ ٹک نہیں پاتا ہے. نتیجے میں دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا. گرفتار ہو گئے جناب مسلم، لائے گئے دربار ابن ذات میں. کسی نے پوچھا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ جناب مسلم ابن ذات کے دربار میں کہتے ہیں میرا سلام ہو اس امیر پر جو میرا امیر ہے، اور میرا امیر حسین ابن علی کے سوا کوئی نہیں ہے. اور چند جملے جناب مسلم نے دربار ابن ذات میں کہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی تاریخ یہ رہی ہے کہ یہ الزام لگا کر کے قتل کرتے تھے. کسی کو خارجی کہتے تھے، کسی کو بے دین کہتے تھے. جناب مسلم ابن عقیل نے اسی دربار میں ابن ذات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ہمیں تمہارے جیسے مشرک سے، عظمت جناب مسلم ابن عقیل، تمہارے جیسے مشرک سے ہمیں اسلام کی سند نہیں لینی ہے. ہم وہ ہیں کہ جن کا نام خود رسول اللہ نے رکھا ہے. ہم دنیا میں بعد میں آئے ہیں، مسلم ہمیں رسول اللہ نے پہلے کہا ہے. صلوات بر محمد والے محمد پر. تو یہ ہے وہ عظمت جناب مسلم ابن عقیل. اور جناب مسلم نے کہا ہے، ظالم کے جواب میں کہا ہے کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کیا ہوتا تو تمہارے جتنے آدمی تھے ان سب کو میں جہنم پہنچا دیتا. یہ ہیں وہ سفیر حسینی جن کا ماتم کرنے کے لیے آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. ہاں، اسی سفیر حسینی کے ماتم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، پروردگار موجودہ وائرس سے تمام عالم انسانیت کو نجات دے دے. اور خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی بندے مومن یا مومنہ اس وائرس کا شکار ہو گیا ہے تو اسے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. انشاءاللہ حق ماتم جو ہے وہ تو ہم کبھی نہیں ادا کر سکتے، مگر حالات سازگار ہوں گے تو انشاءاللہ پھر یہی مجلس ہوگی اور اسی مجلس کی دیرینہ شان و شوکت ہوگی اور اس مجالس کا انعقاد ہوگا. اور آپ حضرات اگر آج لائیو سن رہے ہیں تو انشاءاللہ کل آنے والے دنوں میں، آئندہ سال میں ہم اس مجلس کو پھر موجود ہو کر کے اس امام بارگاہ میں سماعت کریں گے. آئیے پرسہ دیں اس امام زمانہ کو. مولا ہم سوگواروں کا، ہم ماتمداروں کا اپنے جد کی شب شہادت کے موقع پر پرسہ قبول کیجیے. جناب مسلم گرفتار ہو گئے. حکم ہو گیا کہ دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے. جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. جلاد ساتھ ساتھ ہے اور بار بار تلوار اٹھاتا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر جاتی. ابن ذات نے دیکھا کہ جلاد بہت تاخیر کر رہا ہے، مسلم کے سر و تن کی جدائی نہیں کر پا رہا ہے. ایک مرتبہ خود دارالامارہ کی چھت پر آیا اور کہتا کیا ہو گیا تجھے؟ سر و تن میں جدائی کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ سنیں جلاد کا جواب. جلاد کہتا ہے ابن ذات تجھ سے کیا بتاؤں، جب میں تلوار اٹھاتا ہوں مسلم کے سر و تن کو جدا کرنے کے لیے تو کبھی رسول اللہ نظر آتے ہیں، کبھی مولا کائنات نظر آتے ہیں.
جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد و آل محمد کے. ہاں جناب مسلم دارالامارہ کی چھت پر ہیں. ایک مرتبہ نیچے کی طرف نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. بازار کی طرف لوگ اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. ہاں کسی اور وجہ سے نہیں جا رہے تھے بلکہ ایک دن کے بعد عید ہونے والی تھی. اسی عید کی خریداری کے لیے کوفے کے لوگ اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. ہاں میرا دل کہتا ہے جناب مسلم کو کچھ یاد آیا نہ آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو مگر محمد و ابراہیم ضرور یاد آئے ہوں گے. جناب مسلم کو اپنے بچے ضرور یاد آئے ہوں گے. ہاں لیجیے عزیزان گرامی، ادھر مسلم کے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے، ادھر مظلوم کربلا اپنے سفیر کی یاد میں بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ ہمارا سفیر ان قریب شہید کر دیا جانے والا ہے. ہاں ایک مرتبہ امامت کے چہرے کو پڑھا، مولا عباس قریب آئے، کہا آقا خیر تو ہے، کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہا عباس کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئیں، زمین کوفہ بلند ہوئی. اب جو منظر دیکھا جناب عباس کچھ اور نہیں کہتے، بس اتنا کہتے آقا اعجاز امامت سے جتنی جلدی ممکن ہو ہمیں کوفے پہنچا دو. کہا عباس اب کوفے جا کے کیا کرو گے؟ اب تو مسلم کو بچایا بھی نہیں جا سکتا. کہا آقا کم سے کم دارالامارہ کے نیچے پہنچ جاؤں گا، اپنے بھیا کے سر کو زمین پر گرنے سے بچا لوں گا، اپنے ابا کے دامن میں مسلم کے سر کو لے لوں گا. کہا عباس ذرا نیچے تو دیکھو. اب جو چھت کے نیچے کی طرف دیکھا، کہا آقا میں نہ جاؤں گا. کہا کیوں نہ جاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ ایک نقاب پوش بھی اپنا دامن پھیلائے آواز دے رہی ہے، آ میرے لال مسلم، مظلوم کربلا تڑپ گئے، اے عباس، ارے کوئی اور نہیں، ہماری ماں زہرا ہیں. جزاکم اللہ. بس آخری فقرہ سنے عزیزو، جناب مسلم کی شہادت ہو گئی. امام حسین نے راہ کربلا میں یتیم مسلم کو بلایا اور ایک مرتبہ سر پر دست شفقت پھیرا، گوشوارے نکال کر کے یتیم مسلم کے کان میں پہنایا. میں کہوں گا مولا اگر سکینہ آپ کے پاس ہو تو اسے دور کر دیجئے، ورنہ سکینہ کی یتیمی کے بعد کوئی گوشوارے پہنانے والا نہ ہوگا، کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہ ہوگا. ہاں یہی تو وجہ ہے کہ بابا کی شہادت کے بعد سکینہ کے قریب جو بھی آیا یا تماچے مارے یا گوشوارے اتارے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا قلب ای منقلب ینقلبون. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار اور سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے حسن فاطمہ مرحومہ بنت مولانا وزیر حسن، کاشف مرحوم ابن ڈاکٹر حسن مجتبیٰ کی ارواح کو ایصال فرمانے. بسم اللہ.